الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی رسول والائمۃ الطیبین الطاہرین الحمدللہ۔ ہماری گفتگو کتاب اصول کافی جلد نمبر 1 کتاب فضل العلم جو کہ دوسری کتاب ہے جلد نمبر 1 کی، صحیح آگا سب۔ اس کا 20واں باب ہے، باب الرد الی الکتاب والسنہ وانہ لیس شیء من الحلال والحرام وجمیع ما یحتاج الناس الیہ الا وقد جاء فیہ کتاب وسنہ او سنہ۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ پورا ایک باب اس میں بنانے کی کیا ضرورت ہے، کہ جو بھی چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے وہ یا تو قرآن میں ہے یا تو سنت میں ہے۔ اتنے اہتمام کی ضرورت کیا تھی کہ پورا ایک باب بنایا گیا اس کے اوپر، یعنی پورا ایک چیپٹر بنایا گیا، کیونکہ ایک نظریہ جو ہے وہ پہلے زمانے سے اب تک چلا آ رہا ہے کہ ہر زمانے میں علیکم السلام کچھ ایسی باتیں سامنے آتی ہے کہ جن کا تعلق جو ہے وہ قرآن میں بھی نہیں ملتا اور سنت میں بھی نہیں ملتا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زمانہ چاہے جتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے، ہر زمانے کی ہر گفتگو اس کی اصل اور اس کا اساس آپ کو قرآن اور سنت میں ملے گا۔ تو یہ ایک شبہ ہے نوجوانوں کے درمیان کہ اسلام تو بہت پہلے آیا تھا اور قرآن تو اور سنت تو اس زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا تو وہ بھی نہیں تھا، تو اب کیسے ہم جو ہے وہ اس کی تطبیق کریں۔ تو مسئلہ تھا یا نہیں تھا کا نہیں ہے، یہ تو چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ چیز کہاں پر ہے۔ سمجھ رہے ہیں سب؟ اس پر انشاءاللہ جو ہے ہم حدیث نمبر 5 پہ پہنچے ہیں۔ قال ابو جعفر علیہ السلام اذا حدثتکم بشیء، اگر میں تم سے کوئی بات کروں، فاسألونی من کتاب اللہ، تم مجھ سے پوچھو کہ یہ کتاب خدا میں کہاں پر ہے۔ دیکھ رہے ہیں سب، خود امام فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بات اگر میں آپ سے کرتا ہوں تو مجھ سے پوچھو کہ یہ بات کتاب میں کہاں پر ہے۔ ثم قال فی بعض حدیثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نہى عن القیل وقال، کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ قیل اور قال نہ کیا کرو۔ اچھا، قیل اور قال کسے کہتے ہیں؟ کہ کہا جاتا ہے، اس نے کہا، یعنی ہماری جب بھی کوئی محفل ہو، کوئی نجی محفل ہو، تو اس طرح کی گفتگو نہ کیا کرو، صحیح ہے۔ اب اس کے پیچھے بہت زیادہ جو ہے وہ جی آگا صاحب نہیں، ہم گفتگو کی بات کر رہے ہیں، نجی محفل کی، علمی گفتگو نہیں آگا، علمی گفتگو مراد نہیں ہے یہاں پر، یہاں ہماری نجی محفل مراد ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کھانے پہ جمع ہوتے ہیں یا شادی میں جمع ہوتے ہیں یا میت میں جمع ہوتے ہیں، تو یہاں یہ گفتگو نہ ہو یا فلاں نے کہا اور یہ فلاں یہ کہا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ فساد المال، یا اور مال کو ضائع کرنا، فساد کرنا، فساد المال یعنی وہاں مال کو خرچ کرنا جہاں ضرورت نہیں، تو یہ بھی جو ہے منع ہے۔ یا تبذیر، اس سے آپ مراد لے لیں، یا تو کیا مراد لیں گے؟ صحیح ہے، تبذیر اور اسراف۔ فساد المال میں دو چیزیں، یا اسراف ہے یا تو تبذیر ہے۔ وہ کثرت سوال، زیادہ سوال نہ کرے، یعنی اگر سوال ہے، اگر آپ کے پاس 100 سوالات آ رہے ہیں تو اس میں سے اچھے 10 سوال چن لیں۔ میں نے پہلے بھی اس پر جو ہے وہ پورا ایک باب گزرا ہے کہ ایک عالم کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ عالم کتنا بڑا ہے، اس کی ایج کیا ہے، اس کی علمیت کیا ہے، اسی حساب سے انسان کو اپنے سوالات جو ہے وہ سامنے رکھنے چاہیے، کیونکہ انسان کی علمی پہچان جو ہے اس کے سوال سے ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں متعارف ہے حوزے کے اندر بحث خارج میں بھی کہ جب طالب علم اشکال کرتا ہے تو استاد کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا، یعنی کہ علم، اس کو کتنا علم ہے ہم پانی تو نہیں کہہ سکتے لیکن علم ہے، ماشاءاللہ علم میں تو ہوگا نا، کہیں نہ کہیں ویسے خارج میں ہے تو علم میں تو ہوگا۔ بہرحال اللہ کل، یعنی کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ سوال اگر منطقی اعتبار سے صحیح ہے، نحوی اعتبار سے صحیح ہے، اور آیا اپنے سامنے والے کی بات کو سنا یا نہیں سنا، تو سوال کرنے سے سامنے والے کی پورے لیول کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آگا سب؟ تو کثرت سوال نہ ہو، سوال کریں، تھوڑا کریں، اچھا کریں۔ فقیل لہ یا ابن رسول اللہ، اب اللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے امام نے کہا تھا نا کہ میں جو بھی کہوں مجھ سے پوچھنا کہ کتاب خدا میں کہاں پر ہے، تو کہا گیا یا ابن رسول اللہ این ھذا من کتاب اللہ، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہاں پر ہے؟ قال ان اللہ عز وجل یقول لا خیر فی کثیر من نجواہم،
یہ جو ان کی بیٹھک ہے یہ زیادہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا زیادہ بیٹھنا اس میں کوئی فائدہ، کوئی بھلائی، کوئی بہتری، کوئی نیکی نہیں ہے۔ الا من امر بصدقۃ، مگر یہ کہ یہ جو بیٹھک ہو رہی ہے، یہ جو نجوہ ہو رہا ہے، نجوہ کہتے ہیں خاص بیٹھکوں کو کہتے ہیں، جیسا آج کل ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، دو چار دوست جمع ہو جاتے ہیں، صحیح نا آغا صاحب؟ اچھا، اس بیٹھک میں ہونا کیا چاہیے؟ یا تو انسان سامنے والے کو صدقہ دینے کی تنبیہ کرے، تلقین کرے، او معروف، یا تو کوئی اچھی بات بیان کرے کہ یہ کام اچھا ہو رہا ہے، یہ کام ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرے، تشجیع کرے، سمجھ رہے؟ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان کیا کروائے؟ مصالحت کروائے۔ اب اگر نجی محفل میں ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے تو یہ نجی محفل صحیح ہے، لیکن اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر لا خیر فی نجواہم، ان کے اس بیٹھک میں کوئی خیر آپ کو نہیں ملے گا۔ جید، اچھا، وقال ولا تؤتوا السفہاء اموالکم، اب دیکھیے فساد المال کے اوپر آیا کہ بیوقوف لوگوں کو اپنا مال نہ دو، التی جعل اللہ لکم قیاما، جو وہ مال جو خدا نے تمہیں دیا ہے، صحیح ہے، وہ مال فضول لوگوں کو، بیوقوف لوگوں کو نہ دو، کیونکہ وہ خرچ کریں گے بیکار جگہوں پر، تمہارا مال ضائع کر دیں گے۔ وقال تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یہ کثرت سوال پر ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، ہر جواب کے لیے امام نے آیت پیش کی، کثرت سوال پہ کیا کہا؟ لا، زیادہ سوال نہ کرو، لا تسألوا عن اشیاء، تم بعض چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ ان چیزوں کا پتہ چل جائے تو تمہیں یعنی اچھا نہیں لگے گا، سمجھ رہے ہیں سب؟ اس کے بعد چھٹی روایت ہے، قال ابو عبداللہ علیہ السلام ما من امر یختلف فیہ اثنان الا وله اصل فی کتاب اللہ عز وجل، کہ دو لوگوں کے درمیان جو بھی منازعہ ہو، جو بھی تنازع ہو، ان کا اصل آپ کو کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا۔ اچھا، اختلاف آپ اس کو اختلاف علمی بھی لے سکتے ہیں، صحیح آگے صاحب، اختلاف نظری بھی لے سکتے ہیں کہ نظریاتی اعتبار سے اگر کوئی اختلاف ہے، صحیح، اسی طرح سے تنازع بھی لے سکتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوا ہے اور ان دونوں میں کیا ہے؟ تنازع پایا جاتا ہے، تو یہ اختلاف کو آپ مختلف معنی میں لے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اس کا اصل کہاں ملے گا آپ کو؟ قرآن میں ملے گا آپ کو۔ ولیکن، اب یہ جو ولیکن کے بعد ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ولیکن لا تبلغہ عقول الرجال، لوگوں کے ذہن جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، صحیح نا؟ کیونکہ ہم جب قرات کرتے ہیں، اب اس کی کچھ وجوہات ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک پہلی وجہ یہ کہ ہمارا قرآن کو پڑھنا یہ ایک الگ ہے، صحیح ہے، ہم سطحی طور پہ نارملی جو ہے قرآن کو پڑھ لو، اسی طرح آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ روایتیں ایسی گزری ہیں کہ جس میں راوی امام سے سوال کرتا ہے، مولا یہ قرآن میں کہا ہے، تو امام نے بتایا، پوچھا گیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے، روزانہ قرآن پڑھتا ہوں۔ پھر جب امام نے آیت بیان کی تو کہا سبحان اللہ، یہ تو میں روزانہ پڑھتا تھا لیکن متوجہ نہیں تھا۔ تو یہ ایک معنی ہے عقول لا تبلغہ عقول الرجال کا، صحیح آگا صاحب، کہ انسان متوجہ نہیں ہوتا، آیت پڑھ رہا ہوتا لیکن پڑھ پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوتا، اپنے تفکر میں نہیں لاتا آیت کو۔ دوسرا کیا ہے، یعنی پہلی جہت یہ ہے کہ خود تقصیر کس میں ہے؟ قاری میں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کلام ہے وہ بھی عظیم ہے، تو اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ لا تبلغہ عقول الرجال، صحیح نا صاحب؟ تو دونوں طرف جو ہے وہ بعض اوقات کلام ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس پہ انسان غور و فکر کرے تو نتیجے تک پہنچ جائے، لیکن بعض اوقات کلام ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ایک عام آدمی کی عقل نہیں پہنچ سکتی، الا یہ کہ جس کی جانب سے یہ کتاب آئی ہے اسی کی جانب سے مفسر بھی آئے، سمجھ رہے؟ اسی وجہ سے بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جس کی تفسیر ایک عام عالم دین، عام مفسر نہیں کر پاتا، سوائے یہ کہ اہل بیت علیہ السلام سے وہ روایت ہم تک پہنچے، صحیح آگا سب۔ اس کے بعد ساتویں روایت، قال امیر المؤمنین علیہ السلام ایھا الناس ان اللہ تبارک و تعالی ارسل الیکم الرسول، کہ پروردگار عالم نے تمہاری جانب رسول کو بھیجا، وانزل الیہ الکتاب بالحق، اور خدا نے قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ، صحیح ہے، وانتم امیون عن الکتاب ومن انزلہ، جبکہ تم نہیں جانتے تھے
کہ نہ کتاب کے بارے میں جانتے تھے اور نہ اس کے بارے میں جانتے تھے جس نے کتاب کو نازل کیا، وہ عن الرسول، اور نہ تم رسول کے بارے میں جانتے تھے، تم امی تھے، تم کسی بھی چیز کو نہیں جانتے تھے۔ چاہیے تھا ومن ارسلہ، اور نہ ہی اس کے بارے میں جانتے تھے کہ جس نے رسول کو بھیجا، علی حین فترۃ من الرسل، کیونکہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جہاں رسولوں کا آنا بند ہو چکا تھا، باقاعدہ کوئی رسول نہیں تھا، اوصیاء کا سلسلہ چل رہا تھا کہ جو لوگوں کی ہدایت کیا کرتے تھے، صحیح نا سب۔ اس زمانے کے بعد اب اللہ کے رسول کو بھیجا گیا۔ جناب عیسیٰ اور اللہ کے رسول کے درمیان کتنا سال کا فرق ہے؟ تقریباً 500 سال، ہاں تقریباً 500 سال کا فرق۔ یہ جو 500 سال کا عرصہ ہے اس میں تو کوئی رسول نہیں ہے۔ کیا سلسلہ تھا؟ ہدایت دینے کے لیے اوصیاء تھے، اولیاء تھے کہ جو لوگوں کی ہدایت کیا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ جید وطول حجعۃ من الامم، اب یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جس زمانے میں اللہ کے رسول تشریف لائے۔ جی اچھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں امتیں گہری نیند میں سو رہی تھی، یعنی گمراہی میں تھی، تاریکیوں میں تھی۔ وانبساط من الجہل، اور جہالت ان کے درمیان عام ہو چکی۔ واعتراض من الفتنہ، اور فتنہ ان کے درمیان رائج ہو چکا تھا۔ وانتقاض من المبرم، اور جو طے شدہ اور پختہ نظام تھا وہ اس دور میں ختم ہو چکا تھا، یعنی وہ نظام، وہ قوانین جو قوانین الہی تھے اب وہ اپنی اصل صورت میں باقی نہیں تھے۔ امن عن الحق، یعنی حق سے لوگ دور تھے، دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ حق کہاں پر ہے۔ واعتصاف من الجور وامتحاق من الدین وتلذ من الحروب، اور نا انصافی اور ظلم عام ہو چکا تھا اس زمانے میں، دین مٹ چکا تھا، اور جو جنگ کے شعلے ہر جگہ بھڑک رہے تھے۔ دیکھ رہے ہیں سب، وہ زمانہ عجیب تھا کہ ہر قوم دوسری قوم کو جو ہے وہ مار رہی تھی، خون بہا رہی تھی۔ جی وعلی حین اسفرار من ریاض جنات الدنیا ویبس من اغصانها وانتثار من ورقها ویأس من ثمرها واغبرار من مائها، اور اس وقت میں جب دنیا کے باغات اور چمن زرد رنگ کے ہو گئے تھے، یعنی سوکھ گئے تھے، ایک طرح سے امام کہنا چاہ رہے کہ وہ باغات جس میں پھل اور پھول ہوا کرتے تھے وہ سب کے سب ختم ہو چکے تھے، اور ان کی شاخیں سوکھ چکی تھی، اور ان کے پتے جھڑ رہے تھے، اور پھلوں کی امید ختم ہو چکی تھی، اور ان کا پانی زمین کی گہرائیوں میں جا چکا تھا۔ یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے۔ جید، یعنی اس زمانے کے حالات کیسے تھے؟ خود انسان بھی گمراہی میں تھے، اور دوسرا وہ جو برکات اس دنیا میں تھی وہ برکات بھی ختم ہو چکی تھی۔ وقد درست اعلام الہدا فظہرت اعلام الردى، یہ جو ہدایت کی علامتیں تھیں، نشانیاں تھیں، وہ نیچے جا چکی تھی، پیچھے جا چکی تھی ہم کہیں، اور جو گمراہی کی علامتیں تھیں، جو علم اٹھائے ہوئے تھے گمراہیوں کے، وہ آگے آ چکے تھے، وہ ظاہر ہو چکے تھے۔ فالدنیا متحجمۃ فی وجوہ اہلھا مقفہرۃ، اب تو دنیا کی حالت کیا ہوئی آگا؟ دنیا جو ہے انسانوں پر حملہ آور تھی۔ اچھا، کس حوالے سے؟ کہ دنیا، انسان جو ہے دنیا دار ہو چکا تھا، دنیا کی کشش میں، جو دنیا کی لذتیں ہیں اس میں پڑ چکا تھا، جبکہ دنیا اس کے لیے کیا تھی آغا صاحب؟ دنیا اس کے لیے ایک سیاہ چہرے کی مانند تھی، مقفہرت۔ انسان دنیا کی لذتوں میں جا رہا تھا، اور دنیا اس کے لیے کیا تھی؟ ایک سیاہ چہرے کی مانند تھی۔ متبرۃ غیر، جی آغا صاحب نہیں نظر آ رہا تھا، یعنی انسان دنیا کی لذتوں میں پڑتا جا رہا تھا، جبکہ انسان اس طرف متوجہ نہیں تھا کہ دنیا جو ہے وہ اس کے لیے ایک سیاہ چہرے کی مانند ہے، یعنی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ انسان جتنا دنیا کی لذتوں میں آگے بڑھتا جا رہا تھا اتنا زیادہ پستی کی طرف جا رہا تھا۔
اب یہ اس زمانے کی امام جو ہے وہ حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ جس زمانے میں اللہ کے رسول تشریف لائے تھے. مدبرۃ غیر مقبلۃ، یہ دنیا جو تھی اپنا رخ پھیر چکی تھی. دنیا نے اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لیا تھا لوگوں سے، اور نہ ان کے سامنے آ رہی تھی. یعنی دنیا کی برکات جو تھی وہ سب کی سب ختم ہو چکی تھی. ثمرتها فتنہ، اب دنیا کا پھل کیا تھا؟ فتنہ تھا. فتنہ و فساد، گہما گہمی، افراتفری، ہر بندہ دوسرے کو جو ہے برا کہہ رہا ہے، ہر بندہ دوسرے سے لڑنے کو تیار ہے. یہ دنیا کا ثمرہ تھا، یہ دنیا کا پھل تھا. اب دیکھیں کیا ہے، طعامها الجیفہ. جیفہ کسے کہتے ہیں؟ مردار. اس کا کھانا کیا تھا؟ مردار. وشعارها الخوف، اس کا شعار کیا تھا؟ خوف. ہر انسان خائف تھا. ودثارها السیف، جبکہ اس کا جو ہے وہ ظاہر کیا تھا؟ تلوار. ظاہری طور پر تو لوگوں نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، مگر اندر سے سب خوف زدہ تھے. یہ معاملات بڑے خراب چل رہے، استقرار نہیں ہے، استقلال نہیں ہے، ہر جگہ افراتفری مچی ہوئی ہے. اگر گھر سے باہر نکلیں گے تو دوبارہ گھر آئیں گے یا نہیں آئیں گے کچھ نہیں پتا. یعنی ایسے حالات تھے دنیا کے. یعنی اگر ایک انسان اس زمانے میں سفر کرتا تھا تو وہ یہ کہہ کے جاتا تھا اگر زندگی رہی تو ملاقات ہو. اب گھر سے نکل رہے ہیں تو وہ لڑ گئے، مار دیا. بڑے حالات جو ہے اس زمانے میں خراب تھے. مزقتم کل ممزق، تم لوگوں کا کچمبر بن چکا تھا. اگر میں آسان الفاظ میں ترجمہ کروں، تم لوگوں کا کچمبر بن چکا تھا. حالت تمہاری بڑی بری تھی اس وقت جب اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے اور حیضہ رسول. وقت اعمد عیون اہلہا، جو لوگ تھے دنیا دار تھے اب وہ اندھے ہو چکے تھے. وَأَظْلَمَتْ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا، اور دنیا کے جو دن تھے وہ اندھیروں میں جا چکے تھے. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. یعنی کہ گویا کہ مایوسی چھا چکی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. ایک عام آدمی سروائیو کرنے کے لیے 10 دفعہ سوچتا تھا کہ میں کیا کروں. میں اگر یہ کام کروں گا تو یہاں یہ مسئلہ، اگر میں گھر سے جا رہا ہوں سفر پر تجارت کے لیے واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا ایک اور مسئلہ. تو ایک عام آدمی اپنی زندگی نہیں جی پا رہا تھا. قد قطعوا ارحامهم، انہوں نے قطع رحمی کی. سفکوا دماءهم، اور اپنے ہی ارحام کا خون بہایا. اب گویا کہ ایسا لگ رہا ہے یہ وہ زمانہ نہیں تھا، یہ زمانہ ہے. یعنی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ زمانہ ہے. وہ ہم کو پیش آگا صحیح کہہ رہے ہیں. وَدَفَنُوا فِي التُّرَابِ مَوْعُودَةَ بَيْنَهُمْ مِنْ أَوْلَادِهِمْ، یہ اپنی اولادوں میں سے جو بچیاں ہوتی تھی انہیں دفن کر دیا کرتے تھے. اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، اگر لوگ دفن کر دیتے لیکن کسی اور انداز میں. يَجْتَازُوا دُونَهُمْ طِيبُ الْعَيْشِ، اور ان کو بس ان کا مطلب کیا تھا کہ بس اچھا جی لے، صحیح ہے. وَرِفَاهَةُ خُفُوضِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی جو فیسلٹیز ہے، دنیا کی جو رفاہت ہے اس سے لطف اندوز ہو جائے. ان کا مقصد یہ تھا. اب آپ دیکھیں لوگوں کا آج کل کیا مقصد ہے. اگر ہم اس زمانے کے لوگوں کی مقصد کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ آج کے زمانے کے لوگوں کی کیا مقاصد ہے. آیا کہ ان کا مقصد انسانیت کو پروموٹ کرنا ہے، یا ان کا مقصد یہ کہ بس میں اچھا جی لوں، میرے پاس اچھا گھر ہو، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میں دنیا کی لذتوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتا رہوں، باقی لوگ جائیں جو جن کا جو مسئلہ ہے وہ خود حل کریں. سمجھ رہے ہیں سر؟ آج بھی جو ہے وہ یہی نظر آتا ہے. لا یرجون من اللہ ثوابا، انہیں اللہ سے ثواب کی کوئی امید نہیں تھی. ولا یخافون واللہ منہ عقابا، حیہم اعمی نجس، جو ان کا زندہ تھا، اب دیکھیں ان کی زندگی بات ہو رہی ہے، جو ان کا زندہ تھا وہ اندھا تھا، وہ نجس تھا. ومیتہم فی النار مبلس، اور جو ان کا مردہ تھا وہ آگ میں جل رہا تھا. یہ حالات تھی. اب فجاءہم، اب کیا ہوا؟ ابھی ساری صورتحال مولا امیر نے بیان کی، کتنی خوبصورتی سے بیان کی، بہت خوبصورتی سے بیان. یعنی میں واقعاً یعنی اگر مولا امیر کے صرف کلام کو اگر رکھ دیا جائے تو پھر کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہی امیر ہے. قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے امام فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، امام فرماتے ہیں امیرہم و سیدہم علی بن ابی طالب، یہ واقعاً امیر ہے.
آپ ان کے کلام کو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، کیا خوبصورتی سے اس زمانے کے بارے میں پوری تصویر آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ زمانہ تھا کیسا، لوگوں کے اعتبار سے یہ بتایا، دنیا کے اعتبار سے ہی بتایا، ان کے مقاصد کو ہی بتایا، اور پھر انہوں نے کہا ہمیں کوئی مطلب نہیں تھا، آخرت ہمیں ملے نہ ملے، ہمیں دنیا سے مطلب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب آگے کیا ہا، اب خبر دی امام نے، فجاءہم بنسخۃ ما فی الصحف الاولی. اب ایک چیز ایسی آئی جو پہلے صحف میں موجود تھی، والتصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الحلال من ریب الحرام. کیونکہ وہ زمانہ وہ تھا، اس میں اتنے شبہات آ چکے تھے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شراب حرام ہے، وہ دین سے دور ہو گئے تھے. علماء نے حلال کو حرام کیا تھا اور حرام کو حلال کر دیا تھا. عوام الناس میں یہ باتیں نہیں ہوتی تھی کہ یہ حلال ہے حرام ہے، اور بعض اوقات کہتے ہیں شبہ ہے یہ. تو اب قرآن آیا، قرآن نے ان کے سامنے سب کچھ بیان کیا. کیا کہا؟ وَذَلِكَ الْقُرْآنِ، یہ تھا قرآن. قرآن آیا، اس نے سب کچھ بیان کیا جو صحف اولیٰ میں تھا، جو پہلے والے صحف میں گزر چکا ہے، اور پھر اس کے بعد تفصیل سے بیان کیا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. فَاسْتَنْتِقُوهُ. اب امام فرماتے ہیں اگر قرآن ہے تو قرآن سے کہو کہ گفتگو کرے، ہمارے ساتھ بات کرے. ہاں، وَلَن يَنْطِقَ لَكُمْ، قرآن تم سے بات کرنے والا نہیں ہے. اخبرکم عنہ، میں تمہیں بتاؤں گا قرآن کے بارے میں. لیکن یہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے معلم القرآن کی. سب سے پہلے جو ہے معلم پروردگار عالم، پھر معلم اللہ کے رسول، اور پھر اس کے بعد معلم قرآن کون ہے؟ امیر المؤمنین. امام فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن میں کیا ہے. ان فیہ علم ما مضی، اس قرآن میں وہ جو سب گزر چکا ہے سب کا علم موجود ہے. وہ علم ما یأتی الی یوم القیامہ، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے ان سب کا علم قرآن میں موجود ہے. اس لیے امام جو ہے نا چیلنج کر رہے ہیں، فاستنطقوہ، نکالو، سب کچھ ہے قرآن، تم نکالو اگر تمہیں سمجھ میں آتا ہے تو. وَلَن يَنْطِقَ لَكُمْ، قرآن تمہیں بیان کرنے والا نہیں ہے، میں تمہیں بتاؤں گا اس میں کیا ہے. چلیے. وَحُكْمَ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور جو حکم ہے اس میں حکم بھی ہے جس کی طرف تم محتاج ہو، اور اسی طرح اس کا بھی حکم موجود ہے جس میں تم اختلاف کرتے ہو آپس میں، جس میں تمہارے درمیان کیا ہے؟ اختلاف ہے. فَلَوْ سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ عَلَّمْتُكُمْ، تم مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتا دوں گا. تو پہلے امام نے پورا مقدمہ بنایا کہ اللہ کے رسول اس دور میں آئے کہ جس دور میں نہ توحید کا پتہ تھا نہ نبوت کا پتہ تھا، لوگ دنیا دار ہو چکے تھے، آخرت سے بالکل جو ہے وہ بالکل جہالت میں جا چکے تھے، غافل ہو چکے تھے. اس کے بعد ان کے مقاصد کیا تھے؟ پھر ایک دم سے جو ہے کتاب آتی ہے، وہ کتاب آ کے تمام چیزوں کو بیان کرتی ہے. پھر امیر المومنین نے فرمایا کہ گفتگو کرو اس کتاب سے، لیکن یہ کتاب تم سے گفتگو کرنے والی نہیں ہے. تو یہ جو سوال ہمارے ذہن میں چل رہا تھا کہ اگر ہر چیز قرآن میں موجود ہے تو ہمیں کیوں نہیں ملتی، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی جو کہ معلم قرآن ہیں، وہی ہمیں بتائے گا کہ قرآن میں یہ چیز کہاں لکھی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں سر؟ 8ویں روایت ہے، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول قد ولدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانا اعلم کتاب اللہ وفیہ بدء الخلق، کہ میں اللہ کے رسول کا بیٹا ہوں. وقد ولدنی رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول کا بیٹا ہوں اگر آسان ترجمہ کریں، اور میں جانتا ہوں، انا اعلم کتاب اللہ، سب سے زیادہ میں قرآن کو جانتا ہوں. وفیہ بدء الخلق، اس میں خلقت کی ابتدا ہے، اس کتاب کے اندر خلقت کی ابتدا کا بھی ذکر کیا گیا ہے. صحیح. وما هو کائن الی یوم القیامہ، یعنی دوسرے الفاظ میں جو تھوڑی دیر پہلے روایت گزری ہے کہ امام نے فرمایا کہ جو کچھ گزر چکا ہے وہ بھی ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. وفیہ خبر السماء و خبر الارض، اس میں آسمان کی خبریں بھی ہیں، اس میں زمین کی خبریں بھی ہیں. وخبر الجنتی وخبر النار، اس میں جنت کی خبر بھی ہے اور جہنم کی بھی خبر ہے. وخبر ما کان وخبر ما هو کائن اعلم ذلک. اب بڑی خوبصورت بات کی، امام کے سامنے قرآن کیسا ہے؟ امام فرماتے ہیں اعلم ذلک کما انظر الی کفی، میں یہ سب چیزیں ایسے جانتا ہوں جیسے میرے ہتھیلی میرے سامنے ہے.
کیا ہوا تھا، کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں. اس طرح سے جیسے میں اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں شروع سے لے کر آخر تک کیسے دیکھ رہا ہوں ہوگا، اسی طرح امام فرماتے ہیں کہ میں بھی سب کچھ جانتا ہوں. ان اللہ یقول، اچھا یہ جو مثال دی گئی ہے اس میں 2 سے 3 چیزیں جو ہے وہ آپ اس سے مراد لے سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ امام کے سامنے جو علوم ہیں وہ اس طرح سے کھلے ہوئے ہیں. جیسے ہمارے سامنے ہماری ہتھیلی ہے، ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں شروع سے لے کر شروع کہاں سے اور انتہا کہاں پر ہے. یعنی علم امام کا جو ہے اس طرح سے. دوسرا یہ کہ امام کا جو علم ہے وہ علم کیا ہے، کون سا علم ہے؟ نہیں، عین الیقین ہے. عین الیقین ہے. عین الیقین کون سا علم ہوتا ہے؟ کہ مثال کے طور پر اگر ایک جگہ آگ لگی ہوئی ہے تو آپ بولیں گے آگ لگی ہوئی ہے مجھے معلوم ہے، آگ گرم ہوتی ہے مجھے معلوم ہے، صحیح ہے. اور عین الیقین میں کیا ہوتا ہے، خود آپ آگ میں کود پڑتے ہیں. جب آپ خود آگ میں کود پڑتے تو آپ آگ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہاں آگ واقعاً کیا ہے. اب اگر 100 سال بعد بھی کوئی آپ کو اٹھا کے پوچھے کہ آگ گرم ہے یا نہیں ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ آگ گرم ہے. کیوں؟ میں خود جل چکا ہوں بھائی، میں خود اس آگ کے اندر گیا تھا. سمجھ رہے؟ تو اس طرح سے امام کا علم ہے. جس طرح سے ہم اپنے ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، ہر چیز ہمارے سامنے کیسے واضح ہے، ہمیں 100% یقین ہوتا ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے. اسی طرح امام کا علم بھی جو ہے وہ اسی طرح سے. ان اللہ، علم لدن یعنی کہ اللہ کی جانب سے علم ہے. میرا اور آپ کا علم کیا علم اکتسابی ہے، ہم جتنا علم حاصل کرتے ہیں اتنی معلومات آتی ہے. لیکن امام کا جو علم ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. پروردگار عالم نے جو ہے وہ علم انہیں عطا کیا ہے تاکہ تمیز کر سکے حجت میں اور غیر حجت میں. انشاءاللہ کتاب حجت میں یہ پوری بحث آئے گی کہ امام کا علم کیسا ہے. اب اس پہ پوری بحث آئے گی. امام فرماتے ہیں اذا اردنا علمنا، اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو جان لیتے ہیں. بعض چیزوں کا علم خدا خود عطا کرتا ہے، بعض چیزوں کا علم امام جاننا چاہتے ہیں تو عطا کیا جاتا ہے، بعض چیزوں کا علم جو ہے امام کو نہیں دیا جاتا. مثال کے طور پر اگر کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو امام سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے. اب جیسے بعض روایتوں میں کیا ہے کہ امام کے سامنے ایک امام کے صحابی نے آ کے کہا، پوری کتاب حجت میں سارا پوری بحث آئے گی کہ مولا میں نے یہ گناہ کیا ہے. امام نے فرمایا کہ جو گناہ خدا نے تجھ سے چھپایا ہے، تیرا گناہ خدا نے چھپایا ہے، تو کیوں اسے ظاہر کر رہا؟ سمجھ رہے؟ تو کچھ چیزیں ایسی جو خدا چھپاتا ہے، کچھ چیزیں خدا بتاتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس لیے بھی چھپاتا ہے کہ امام کو اذیت پہنچے گی کہ میرا چاہنے والا جو ہے. اس لیے بعض روایتوں میں کیا ملتا ہے کہ ہر جمعے کے دن تمہارے اعمال اللہ کے رسول کے سامنے رکھے جاتے ہیں. صحیح ہے نا آغا صاحب؟ اب اس اعمال رکھنے سے پہلے آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے اعمال جا کے رکھ دیں؟ آپ توبہ کر لیں، امام کے پاس جائیں، امام سے کہیں مولا مجھ سے گناہ ہوا ہے، آپ میرے لیے جو ہے استغفار کریں، میری توفیق کے لیے دعا کریں. سمجھ رہے ہیں آغا صاحب؟ بہرحال یہ پوری بحث جو ہے وہ کتاب حجت میں آئے گی. ان اللہ یقول فیہ تبیان کل شیء. اس کے بعد نوی روایت ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم، وہی اسی معنی میں خبر ما بعدکم، تم سے پہلے والے کی خبریں بھی ہیں، بعد والوں کی خبریں بھی ہیں. وفصل ما بینکم ونحن نعلمہ، ہم جانتے ہیں یہ ساری چیزوں کو. یعنی تمہارے درمیان جب بھی کوئی تنازع ہو، کوئی بھی اختلاف ہو کسی بھی اعتبار سے، یعنی ہم تنازع سے مراد ہمیشہ مالی معاملات نہ لیں، عقائدی مسئلہ ہے، اخلاقی مسئلہ ہے، منہجی مسئلہ ہے، فکری مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے، اصولی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، سب کا جواب کہاں ملے گا آپ کو؟ قرآن میں ملے گا. وَنَحْنُ نَعْلَمُهُ، ہم جانتے ہیں اسے. صحیح ہے. اس کے بعد ہے قُلْتُ لَهُ أَكُلُّ شَيْءٍ فی کتاب اللہ و سنت نبی ہی. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہر چیز اللہ کی کتاب اور سنت نبی میں ہے؟ او تقولون فیہ، یا آپ لوگ کہتے ہیں بل کل شیء فی کتاب اللہ و سنت نبی، ہم کچھ نہیں کہتے، سب چیزیں پہلے سے موجود ہے. اس لیے امام نے کیا فرمایا؟ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، کہ اللہ کے رسول کی حلال کردہ چیزیں قیامت تک کے لیے کیا رہیں گی؟ حلال. ضرورت نہیں ہے کہ امام آگے بڑھے اور کچھ چیزوں کو حلال کرے اور کچھ چیزوں کو حرام کرے. الیوم اکملت لکم دینکم، ہم تو قائل ہیں نا اس آیت کے، یہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. تو یہ بات اگر کسی نوجوان کے ذہن میں آ جائے کہ نہیں دین تو 1400 سال پرانا ہے اور آج کے دور میں دیکھا جائے تو کچھ چیزیں دین کے اندر نہیں پائی جاتی، ہم کہتے ہیں نہیں، دین کے اندر سب چیزیں پائی جاتی ہیں مگر آپ کو یا مجھے معلوم نہیں ہے، ہمارے علم میں جو ہے وہ کوتاہی ہے. اس کے بعد باب اختلاف الحدیث. اب جو چیپٹرز ہیں نا آگا، ان کے نام پر ضرور غور کیجئے گا.
کہ کوئی تو بات ہے کہ مصنف نے جو پہلی کتاب ہے، یعنی حدیث کی پہلی کتاب نہیں ہے یہ، اس سے پہلے جو ہے اربعمیہ جو ہے کتب ہماری موجود تھی، لیکن چیپٹر کا نام دینا اس کا مطلب یہ کہ بعد میں حساسیت ہے کہ اگر دو حدیثوں میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف کیسا ہوتا ہے، اس کا حل کیا کیا جائے، کس حل کی طرف جایا جائے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جید، پہلی روایت ہم اس کی پڑھیں گے۔ قلت لامیر المؤمنین علیہ السلام انی سمعت من سلمان ومقداد وابی ذر شیئا من تفسیر القرآن واحادیث عن نبی اللہ غیر ما فی عید الناس۔ میں جو روایتیں دیکھتا ہوں سلمان سے، مقداد سے، ابو ذر سے، وہ اور ہوتی ہیں، اور جو دوسروں سے لیتا ہوں وہ اور ہوتی ہیں، دونوں میں کیا ہے اختلاف۔ وَرَأَيْتُ فِي أَيْدِ النَّاسِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَمِنَ الْأَحَادِيثِ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ أَنْتُمْ تُخَالِفُونَهُمْ فِيهَا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کے پاس جو ہے کچھ حدیثیں ہیں، کچھ اللہ کے رسول کی، جس میں آپ لوگ مخالفت کرتے ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، صحیح ہے۔ اچھا، راوی کس سے پوچھ رہا ہے؟ امیر المومنین سے پوچھ رہا ہے۔ وَتَزْعَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بَاطِلٌ، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ساری حدیثیں جو ان کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ صحیح ہے۔ یعنی امیر المومنین کے پاس جو حدیث ہے وہ صحیح ہے، جناب سلمان کے پاس جو حدیث ہے وہ صحیح ہے، جو مقداد کے پاس ہے وہ صحیح ہے، جو ابو ذر کے پاس ہے وہ صحیح ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں، جو ان کے پاس ہیں وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ افترا الناس یکذبون علی رسول اللہ، کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ یہ اتنے سارے لوگ اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹ بولیں گے، صحیح ہے، متعمدین، جان بوجھ کر، وَيُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِآرَائِهِمْ، کیا وہ قرآن کی تفسیر اپنے آراء سے کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ صحیح، اور جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک یہ ہے کہ باقی سب جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے رسول پر، آپ سچ بول رہے ہیں، یا وہ سب کے سب جو ہے تفسیر جو قرآن کی کر رہے ہیں اپنے آراء سے کر رہے ہیں، جبکہ آپ جو تفسیر کر رہے ہیں وہ احادیث رسول سے کر رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول کی رائے سے کر رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول کے اقوال سے کر رہے ہیں، ان کی احادیث سے کر رہے ہیں۔ قال فاقبل علیہ، اب جو ہے امام متوجہ ہوئے، قد سألت فافهم الجواب، اب تم نے سوال کیا ہے تو جواب کو یہ نہیں کہا کہ سنو، یہ کہا کہ سمجھو، یہ بڑا التفات ہے، بڑا جمیل التفات ہے۔ اگر کہتے ہیں نا فاسمع الجواب، فاسمع میں بھی فہم ہے، ضروری ہے، لیکن جب کلمہ دلالت مطابقیہ کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکید ہے کہ فافهم الجواب، اب سمجھو اس جواب کو، صرف سننا نہیں ہے۔ انا فی عید الناس حقا و باطلا، صدقا و کذبا، ناسخا و منسوخا، عاما و خاصا، محکما و متشابہا، حفظا و وہما۔ اب لوگوں کے پاس کیا ہے؟ اب یہ درایت نہیں تو اور کیا ہے آگا؟ امام درایت سکھا رہے ہیں۔ مؤسس علم رجال امیر المؤمنین، مؤسس علم درایا امیر المؤمنین، مؤسس علم النحو امیر المؤمنین۔ آپ دیکھیں تاسیس رکھی کس طرح سے امام نے۔ اب یہاں امام کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں کے پاس جو ہے وہ حق بھی ہے، باطل بھی ہے، ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، عام اور خاص میں کیا ہے؟ یعنی بعض حدیث سب کے لیے ہے اور بعض حدیث کیا ہے؟ بعض لوگوں کے لیے، لیکن الفاظ جو ہے کلمہ کیا ہے؟ عام ہے، صحیح ہے، لیکن مقصود کیا ہے؟ خاص ہے، سمجھ رہے ہیں آگا سب؟ بعض حدیثیں کیا ہے؟ محکم ہیں، ان کے معنی واضح ہیں کہ اس حدیث سے یہ مراد ہے، اور بعض حدیثیں کیا ہیں؟ متشابہ ہیں کہ اس میں بہت سارے معنی جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ بعض نے حفظ کیا، بعض کو وہم ہوا، یعنی اس کا حفظ اچھا نہیں ہے۔ وَقَدْ قُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اب جہاں تک تم نے جھوٹ کی بات کہی تو امام نے پھر اب اس بات کا جواب دیا۔ وَقَدْ قُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ عَلَى عَهْدِهِ، ان کے اپنے زمانے میں بھی ان پر جھوٹ بولا گیا، تو ان کے جانے کے بعد کی بات کر رہے ہیں، جب اللہ کے رسول حی یرزق، جب اللہ کے رسول زندہ تھے، اللہ کے رسول اس دنیا میں تھے ظاہری طور پر، تب بھی مسلمانوں نے ان پر جھوٹ باندھا۔ حتی قام خطیبا، یعنی اتنا زیادہ جھوٹ ہونے لگا کہ اللہ کے رسول کو باقاعدہ خطبہ دینا پڑا اس موضوع پر۔ دیکھیں برائیاں بعض اوقات تھوڑی بہت ہوتی ہے، انسان نجی محفل میں کہہ کے بات کو ختم کر دیتا ہے، لیکن جب برائی بڑھتی چلی جائے اہتمام بڑھ جاتا ہے،
کہ اب سب کو جمع کرو، سارے مسلمانوں کو. اب مجھے ایک بات کہنی ہے وہ جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ کیا؟ ایھا الناس قد کثرت علی الکذاب، کہ اے لوگوں مجھ پر جھوٹ بولنے والوں کی تعداد بڑھ گئی. فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پہ جھوٹ بولے گا تو بس صحیح ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں. بس کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی یہ اللہ کے رسول یہاں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے بارے میں جھوٹ بولو گے تو نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اسی طرح اگر میرے بارے میں جھوٹ بولو گے تو کیا ہے؟ جہنم ہے. کوئی فرق نہیں ہے. ثم کذب علیہ من بعدہ، اللہ کے رسول کے دور میں بھی ان پہ جھوٹ بولا گیا اور ان کے بعد بھی جھوٹ بولا گیا. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے امام حدیث کی تقسیم کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو اگلے درس میں رکھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.